اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، ایام عزائے شہزادی کونین کے یہ ایام اور یہ ساعات جو ہمارے درمیان اس وقت ہیں اور جنہیں ہم گزار رہے ہیں، اور یہ فرش عزا پہ ہماری حاضری اور موجودگی بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی عنایت ہے شہزادی کی کہ اس فرش عزا پہ آنے کی ہمیں توفیق حاصل ہوئی، اور اس ذریعے سے ہم اپنی معرفت میں، اپنے شعور اور آگاہی میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ فرش عزا کا اصل ہدف اور مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے ذکر کو سنیں، سیرت کو سنیں، کردار کو سنیں، اور اس کے ذریعے اپنے شعور، معرفت اور آگاہی میں اضافہ کریں۔ ایک بات اور آپ میری یاد رکھیے، شروع ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایام عزائے سید الشہداء ہوں یا ایام عزائے فاطمیہ ہوں یا دیگر مواقع جتنے بھی ہیں جس میں ہم ذکر سنتے ہیں، تو یہ تذکرہ ان حالات کا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے رونما ہوئے ہیں۔ ایک ایسے دور کا تذکرہ ہے کہ جس کی مدت بہت طولانی ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر ان حالات کو سن رہے ہیں، اس ذکر کو سن رہے ہیں، تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اس ذکر کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ قابل غور ہے بات، فائدہ کیا ہے؟ کیوں اس ذکر کو سن رہے ہیں؟ ثواب کے فلسفے سے قطع نظر اگر آپ اس کا جواب تلاش کرنا چاہیں، اس کو سننے کا فائدہ کیا ہے، تو سوال بہت اہمیت حاصل کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ ان حالات کو جو ہو چکے ہیں نہ تو بدل سکتے ہیں، نہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ واقعات کی شکل بدل سکتی ہے، جو ہوا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ذکر کو سننے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ ایک بہت بڑا جو پہلو اس ذکر کو سننے کا وہ یہ ہے کہ حالات ہر دور میں جاری رہتے ہیں، اور حالات میں جب ضلالتیں اور گمراہیاں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جذب کرتی ہیں، گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہیں، تو اس کے کام جو چیز آتی ہے ضلالت سے بچانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے، وہ ہوتا ہے اس کا شعور اور معرفت حق و حقیقت۔ لہذا ان حالات کو سنتے جائیے اور ایک آئینہ اپنے سامنے بناتے جائیے کہ اگر ضلالتوں سے بچنا ہے، گمراہیوں سے بچنا ہے، تو کردار وہی رہنا چاہیے جو اہل بیت کا کردار تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مجھے طول بیانی سے کام نہیں لینا ہے، جو وقت معین کیا گیا ہے
انشاءاللہ میں اس کی رعایت کروں گا تاکہ بعد میں آنے والے ذاکرین اور خطبہ کو یہ بہانہ نہ ملے کہ انہوں نے دیر تک پڑھا ہے. تسلسل ہے الحمدللہ. ایک طویل فہرست ہے میرے بھائی کے پاس جو اس وقت موجود ہے, تو میں وقت معین میں انشاءاللہ بات کو تمام کروں گا. یہ حالات اس لیے بھی سننا ضروری ہے کہ حالات ہر دور میں حق و باطل کا معرکہ چلتا رہتا ہے. حالات اسی طرح کے ہوتے ہیں, ظاہری شکل میں شاید تبدیلی آ جائے, مگر جو اسباب ہوتے ہیں, وجوہات ہوتے ہیں, باطل پرست باطل کے راستے پہ چلتے کیوں ہیں, حق پرست حق کو اپناتے کیوں ہیں, باطل پرست کیوں جاتے ہیں باطل کی طرف, شہوات, خواہشات, اپنی مرضی چلانا دین کے اندر, یہ چیزیں ہیں جو انہیں باطل کی طرف لے جاتی ہیں. تو حالات کی شکل کچھ اور ہو سکتی ہے مگر وجوہات کل بھی وہی تھی, آج بھی وہی ہے. اور حق پرست جذبہ للہیت کی خاطر, خوشنودی پروردگار کی خاطر راہ دین پہ گامزن رہتے ہیں. اور یہی کردار ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا. شہر مدینہ میں جب پورا شہر خاموشی کی چادر اوڑھ کے سو گیا, جب سب بزدلی کی چادر اوڑھ کے سو گئے, گزشتہ سالوں میں میں نے تفصیل سے ان حالات کو ان مجلسوں میں بیان کیا ہے. بعد پیغمبر شہر مدینہ میں جو ہوا وہ ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے امت کے سامنے. اتنا بڑا شہر جہاں پیغمبر کے جانثار تھے, پیغمبر کے وفادار تھے, پیغمبر کے طرفدار تھے, پیغمبر کے انصار تھے, پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے, اتنے بڑے طبقے میں بعد پیغمبر یہ حالات کیوں پیدا ہوئے کہ اس شہر میں رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا اپنے دروازے کے پیچھے کھڑی ہے مگر زہرا کی حمایت میں بولنے والا کوئی نہیں. یہ قصہ درد ہے تاریخ کا اور بہت بڑے سوالات کو جنم دیتا ہے جنہیں حل کرنا ضروری ہے, جنہیں سمجھنا ضروری ہے. آخر کیا ہوا اس شہر کو کہ رسول کی لاڈلی بیٹی دروازے کے پیچھے ہے, مٹھی بھر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہے زہرا کے دروازے پر, اور کوئی فاطمہ کی طرف سے بولنے والا نہیں. اور میں نے عرض کیا ہے کبھی یہ بارے میں, استاد دشتی فرماتے یہ کبھی خیال نہ کیجئے گا کہ جب یہ منظر زہرا کے دروازے پہ ہو رہا تھا تو اصحاب پیغمبر کو پتہ نہیں چلا ہوگا, خبر نہیں ہوگی, وہ اپنے گھروں میں ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب زہرا کے دروازے پہ یہ کارنامہ ہو رہا تھا تو اصحاب رسول اپنے مکانوں کی چھتوں سے, اپنے گھروں کے دروازوں کی جھریوں سے, اپنے مکانوں کی کھڑکیوں سے یہ منظر ہوتے دیکھ رہے تھے مگر کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا, زہرا کی طرف سے بولنے والا نہیں تھا. ہوا کیا؟ اس لیے کہ اب اگرچہ ایک اصول ہے, زہرا رسول کی اکلوتی بیٹی شہر مدینہ میں ہے, المرء یحفظ فی ولدہ, ایک انسان کا احترام, یہ عام عربی مقولہ ہے جو ہر سماج میں رائج ہے, ہر عقل جسے تسلیم کرتی ہے. انسان کا احترام اس کی اولاد میں ملحوظ رکھا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا بات پر, کسی بھی انسان کا احترام اس کی اولاد میں ملحوظ رکھا جاتا ہے. اگر میرا بیٹا میرے ساتھ کہیں جاتا ہے تو میں مولوی ہوں مگر وہ مولوی نہیں ہے, مگر میزبان جس طرح مجھے اندر بٹھانے کی دعوت دیتے ہیں, احترام سے بٹھاتے ہیں, ویسے ہی میرے بیٹے کو بھی وہاں بیٹھنے کی دعوت دی جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کہتی ہے اگر کسی شخص کا احترام تمہارے دل میں ہے تو اس کی اولاد کا احترام کر کے بتاؤ کہ تم اسے محترم سمجھتے ہو. مگر بعد پیغمبر جس طبقے نے زہرا پہ ستم کیے انہوں نے بتا دیا کہ ان کے دل میں صرف ایسا نہیں کہ زہرا کا احترام نہ ہو, ان کے دل میں نہ پیغمبر کا احترام تھا نہ آپ کی رسالت کا احترام. صلوات پڑھیں بار محمد آل محمد. لہذا ہم جانتے ہیں, اور وہ اسباب جن کی وجہ سے شہر مدینہ کو ڈرا لیا گیا اس میں کھل کے بھی سامنے آ گئی
پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحات دردناک ترین لمحات ہیں. آپ سوچتے ہوں گے ان مٹھی بھر لوگوں کے سامنے اتنا بڑا شہر کیوں ڈر گیا؟ مدینے میں بہت سارے اصحاب پیغمبر تھے اور جیال اصحاب، قربانی کا جذبہ رکھنے والے اصحاب، فداکاریاں کرنے والے اصحاب بھی تھے. ایسا نہیں ہے. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں جنگوں میں جانے والے جو مجاہدین اسلام آمادہ ہو کے جاتے تو ایسا جذبہ جہاد پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے اقربا کو، اپنے وارثوں کو یہ وصیت کر کے جاتے تھے، تاکید کہ اللہ سے دعا کرنا اس میدان جنگ سے مجھے زندہ واپس آنا نصیب نہ ہو، مجھے شہادت کی توفیق حاصل ہو. ایسے اصحاب. مگر بعد پیغمبر سب خاموش کیوں ہو گئے؟ سوال یہ ہے. اس شہر کو ڈرایا گیا تھا، ایک پورا منصوبہ تھا. دیکھیے پیغمبر آخری لمحات زندگی کے ہیں، لشکر اسامہ جانے کے لیے تیار ہے. پیغمبر حالت مرض میں اپنے اصحاب کو بار بار کہتے رہے اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ جاؤ جاؤ، کوئی نہیں جا رہا تھا. حتیٰ کہ پیغمبر اکرم خود مسجد میں تشریف لائے. ایک طرف سے زید بن حارثہ نے پیغمبر کو سہارا دیا ہوا ہے، ایک طرف سے امیر المومنین نے سہارا دیا ہوا ہے. ایسی مرض کی حالت میں مسجد میں آ کے کہا کہ سنو، جو بھی اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہیں جائے گا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو. اور نہ جانے والوں نے خود ثابت کر دیا کہ جو اتباع پیغمبر کرنے والے ہیں وہ تمہیں کل بھی قابل لعنت سمجھتے تھے، آج بھی قابل لعنت سمجھتے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جن کے اوپر پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنی حیات طیبہ میں لعنت کی ہو، ان کے اوپر اگر آج ہم لعنت کرتے ہیں تو یہ سیرت پیغمبر پہ عمل کرنا ہے، یہ سنت پیغمبر ہے. پیغمبر نے لعنت کی ان لوگوں پر جو اسامہ کی فوج کے ساتھ جانے میں آناکانی کر رہے تھے، مگر انہوں نے اپنی گستاخیوں کا سلسلہ روکا نہیں. آپ جانتے پیغمبر کے آخری وقت میں مدینہ ان حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، مدینہ ان حرکتوں کو دیکھ رہا تھا. لوگ اسی لیے اس ٹولے سے خوف زدہ ہوئے. ہوا کیا؟ پیغمبر اکرم جیسی عظیم شخصیت جس نے بار بار کہا جاؤ، سب جمع ہے پیغمبر کے پاس، پیغمبر کا وقت آخر ہے. جب پیغمبر نے اتنا ان کو شور مچاتے ہوئے دیکھا تو سب کو اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا. اور جب شور شرابہ کم نہیں ہوا تو پیغمبر نے قلم اور دوات مانگا کہ لاؤ میرے لیے قلم اور دوات لاؤ، تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. کتنی بڑی ضمانت اور سند پیغمبر دے جاتے کہ جس کے ہوتے ہوئے امت تا قیامت گمراہ نہ ہوتی. پیغمبر کو وہ تحریر لکھنے نہیں دیا جو امت کو قیامت تک گمراہی سے بچانے والی تھی. اس کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیے، اگر ہم کہتے ہیں تاریخ انسانی میں جتنے جرائم ہوں گے سب کے جرم میں وہ شخصیت شریک ہے جس نے توہین پیغمبر کی، اس لیے کہ اگر وہ سند لکھتی جاتی تو کوئی گمراہ نہ ہوتا. اگر قیامت تک کوئی گمراہ ہوگا تو اس کے جرم میں وہ مجرم شریک ہے جس نے پیغمبر کو لکھنے نہیں. توہین کی انتہا، جسارت کی انتہا، پیغمبر اکرم کو جواب دے رہا ہے کہ ان الرجل لیہجر. یہ وہ جملہ ہے جس کا ہم اردو زبان میں صحیح ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. جرات نہیں ہے زبان میں، اتنی طاقت نہیں ہے ہم وہ بات کہہ سکے. جو لہجہ استعمال کیا گیا، ان الرجل لیہجر، پیغمبر جیسی عظیم اور پاکیزہ شخصیت کے لیے جسارت آمیز لفظ. پیغمبر ہذیان، نعوذ باللہ، لا یعنی بات کر رہے ہیں. وہ لفظ میں کہہ نہیں سکتا چونکہ شخصیت پیغمبر کہاں اس طرح کا رقیق لفظ کا لیہجر ہذیان بک رہے ہیں پیغمبر کے بارے میں. یہ طبقہ جو کر رہا تھا وہ سب مدینے والے دیکھ رہے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ جو طبقہ پیغمبر کے مقابلے میں اتنی جسارتیں کر سکتا ہے
اس سے عام مسلمان کیسے محفوظ رہیں گے؟ لہذا لوگ خوف زدہ ہو گئے. شہر مدینہ میں جو ہوا وہ یہی تھا، اور یہ وہ ماحول تھا جہاں خوف کے سوا کچھ نہیں تھا. ایسے ماحول میں صدیقہ طاہرہ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ باطل کو مٹانے والا ہے. وہ شہرگ باطل پر ایسا وار ہے جس کی کسر قیامت تک یہ بھول نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم سے ایک کوتاہی ہوئی کہ ہم نے شروع سے ایام عزائے فاطمیہ کو اس طرح نہیں منایا جس طرح عاشورہ کا غم منایا. اگر یہی ہم نے غفلت عاشور کے سلسلے میں کی ہوتی تو آج کربلا بھلا دی گئی ہوتی. ایام عزائے فاطمہ کے احیاء کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ذکر ہوتا رہے، باطل کے چہرے سے نقاب ہٹتی رہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور یہی شہزادی کا اصل جہاد تھا. میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پہ کہ شہزادی کے کردار نے ہمیں یہ بتا دیا، ایک خاتون جو پردہ نشین ہے، جو عصمت الہیہ کی حامل ہے، ایسی شہزادی آتی ہے خطبہ بیان کرنے کے لیے مجمع عام میں، مسجد الرسول خطبہ بیان کرنے آتی ہیں بی بی. یہ جہاد ہے شہزادی کا. اور اس شہر میں جہاں کوئی نہیں بول رہا تھا وہاں تنہا حق ولایت علی کے لیے فاطمہ بول رہی تھی. دشمنوں کی نظر میں جرم تو یہی تھا زہرا کا، اور کوئی جرم نہیں تھا. ہم ایک بات عام طور سے کہتے ہیں کہ کربلا کے 72 شہیدوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر لاکھوں ظالموں کے مقابلے میں نرغہ ظلم میں 72 بھی ہو تو ظلم سے ٹکرانے کا جذبہ رکھو. اگر 72 بھی ہو یعنی تعداد مت دیکھو. عظمت کربلا کو لاکھوں سلام. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ کربلا کے 72 شہیدوں نے کہا اگر 72 بھی ہو تو حق کے لیے آواز اٹھاؤ. مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا شاید اس سے کہیں پہلے مدینے میں زہرا نے اکیلے آواز اٹھا کے بتا دیا کہ بات 72 کی نہیں ہے. اگر نرغہ ظلم میں اکیلے بھی ہو تو ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاؤ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کربلا میں 72 کردار تو تھے مگر مدینے میں اکیلی فاطمہ تھی جو ظلم کے مقابلے میں کھڑی تھی. اس لیے کہ یہ مقابلہ زہرا کے لیے بہت ضروری تھا. یہ راہ حق و انصاف اور راہ حق و عدالت کو روشن کرنے والا تھا. شہزادی فاطمہ زہرا جو جہاد کر رہی تھی اس کی قیمت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں نے جو جملہ شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حالات جس دور سے بھی آپ گزر رہے ہیں حالات پر گہری نظر بنا کے رکھیے اور شعور و معرفت کی روشنی میں راہ درست اور راہ حق کا انتخاب کریے. یہ سیرت سیدہ ہے. فاطمہ جیسی بامعرفت خاتون کوئی ہو نہیں سکتی. عرفان الہی کی وہ شخصیت فاطمہ زہرا اپنی دقیق اور گہری نظر سے حالات کو جس نہج پہ جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. فاطمہ کو پتا تھا کہ کل امت کا حال کیا ہونے والا ہے. اس لیے بی بی اس گمراہی سے امت کو روکنا چاہتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر بی بی آواز اٹھا رہی تھی علی کے حق کے لیے تو یہ شوہر کے حق کی لڑائی تھی. شہزادی چاہتی تھی میرے شوہر کو خلافت اور حکومت. نہیں عزیزوں، قسم خدا، یہ ذوات مقدسہ اس سے بالا تر ہیں. یہ شوہر کے حق کی لڑائی نہیں تھی، یہ حق ولایت کی لڑائی تھی جو اللہ نے نظام اسلام کے لیے معین کیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ جو اللہ نے نظام ولایت امت کی فلاح و بہبود اور کامیابی اور کامرانی کے لیے معین کیا تھا، اس سے امت کو بغاوت سے روکنا چاہتی تھی زہرا. شوہر کے حق کی لڑائی نہیں تھی.
وگرنہ حکومت ظاہری کی کوئی اوقات آل محمد کی نظر میں نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ جب امیر المومنین کو طعنہ دیا گیا اور حضرت اس کی خود شکوہ کرتے ہیں تاریخ سے کہ میں اگر اپنے حق کے بارے میں آواز اٹھاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ابو طالب کا لال حکومت اور خلافت کا حریص ہے۔ مولا کو بڑی عجیب کشمکش کی منزل میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ میں اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں کہتے ہیں ابو طالب کا لال کو خلافت کی حرص ہے، اور اگر چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی موت سے ڈر گئے۔ میرے مولا نے اس منظر پر ایک جملہ فرمایا، کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابو طالب کے بیٹے کو خلافت اور حکومت کی حرص ہے تو یاد رکھو قسم خدا کی تمہارے اوپر حکومت کرنا علی کی نظر میں ایک بکری کی ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے۔ میری نظر میں تم پر حکومت کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ حکومت کے قیام کا مطلب ہے عدل و انصاف کا قیام، راہ الہی کو آگے بڑھانا۔ اور حضرت نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا کہ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے، تو علی موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ موت سے ڈر نہیں سکتا جس کے پاس ابھی تک وہ ذوالفقار ہے جس سے میں نے مرحب و انتر جیسوں کو زمین چٹائی ہے۔ میں موت سے ڈر جاؤں گا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ مگر یہ وہ عجیب قصہ درد ہے۔ زہرا گہری معرفت رکھتی تھی، اور معرفت ہی انسان کو راہ حق و ہدایت پہ گامزن رکھتی ہے۔ اس ذکر مجالس کے ذریعے جو علماء خطبہ آ رہے ہیں، ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی معرفت اور شعور میں اضافہ کریں۔ شہزادی کا جہاد معمولی جہاد نہیں ہے، تنہا، اس لیے کہ دیکھیے باطل کا راستہ اسی طرح جاری ہے جیسے کل جاری تھا۔ حق کے راہ پہ چلنے والوں کو وہی کردار آج بھی اپنانا ہے جو کل آل محمد نے اپنایا تھا۔ یہ درسگاہ، یہ فرش عزا، یہ مجلس عزا اسی لیے گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے ہیں۔ ایک منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد ربط مصائب، وقت میرا تمام ہو جائے گا، غور سے سنیے گا بات کو۔ وہ زمانے کے حالات، گھٹا ٹوپ ماحول، اور آج کے حالات۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دشمن کسی کامیاب قوم کی صفوں میں کچھ ایسے جاہلوں کو پالتی ہے یا داخل کر دیتی ہے جن کی جہالت اور ہٹ دھرمی سے کسی موقع پہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تاریخی حوالوں کو اگر انہیں تسلیم کر لیا جائے تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ کچھ افراد دین اسلام میں داخل ہی اس لیے ہوئے تھے تاکہ جس دین کو باہر سے نہیں مٹا سکے اس کو اندر سے کمزور کر دیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں منافقین جنہوں نے پیغمبر سے زندگی کے آخری لمحات تک جنگیں کی تھیں، وہ ٹولہ اسلام میں آیا اور اس نے پہلا کام خلافت اور حاکمیت پہ قبضہ کرنے کا کیا۔ اور آپ سنتے ہیں کہ ان کے دل میں نہ دین راسخ ہوا تھا، نہ ایمان راسخ ہوا تھا، نہ حقیقت اسلام راسخ ہوئی تھی۔ شہدائے احد کی قبر پر ٹھوکر مار کے ابو سفیان نے یہی جملہ کہا تھا حضرت حمزہ کو خطاب کر کے، قبر اطہر کو ٹھوکر کہا حمزہ اٹھو اور دیکھو جس حکومت کے لیے لڑنے کے لیے کل تم اور ہم اس میدان میں آئے تھے، آج وہ حکومت پھر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ان ملعونوں کی نظر میں اسلام اسلام نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد جو جنگ کر رہے ہیں وہ حکومت چھیننے اور ہتھیانے کے لیے۔ یہ وہی بات ہے جس کا یزید نے اظہار کیا تھا بعد میں۔ کل جو دادا نے کہا تھا وہی پوتے نے کہا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یزید نے تخت خلافت پر بیٹھ کے کہا کہ بنی ہاشم نے یہ سارا حکومت ہتھیانے کے لیے ڈھونگ رچا تھا، یعنی یہ نبوت کا دعویٰ، رسالت کا دعویٰ جو تھا وہ حاکم اور حکومت بننے کے لیے کیا تھا۔ خبر جاء ولا وحی نزل، نہ تو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اور وحی نازل ہوئی، نہ تو کوئی اللہ کی طرف سے خبر آئی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ وحی الہی، قرآن کا انکار۔ مجھے تعجب ہے ان ملعونوں پر جو قرآن اور پیغمبر کی نبوت کے منکر کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک بات خطیب نے بہت اچھی کہی کہ تم نے اس دور میں یزید جیسے کو رضی اللہ کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ رضی اللہ کہنے سے یزید کو کوئی عزت نہیں مل سکتی، حسینیت کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تم نے رضی اللہ کہا تو اس سے نہ عظمت حسینی پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ یزید کی اوقات بڑھے گی، مگر تم نے رضی اللہ کہہ کے اتنا کام ضرور کر دیا کہ دنیا کے سامنے لفظ رضی اللہ کی اوقات بتا دی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صاحب اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ لفظ رضی اللہ کی اوقات معلوم ہو گئی کہ یہ لفظ کیسے کیسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، یہ ٹولہ جو اسلام میں داخل ہوا تھا، ان کے دل میں دین راسخ نہیں ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نظر میں یہ سارا جو پیغمبر کی رسالت کا اعلان، نبوت کا اعلان، وحی الہی کا اعلان، یہ سب حکومت ہتھیانے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ آل امیہ کے دلوں سے یہ بات کبھی نہیں نکلی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ولید ابن شعبہ آخری ایام میں، خلافت امیر شام کے آخری ایام میں شام گیا، اس کا بیٹا ساتھ تھا، کہتا رات کے تیسرے پہر میرا باپ شب نشینی کر کے امیر شام کے ساتھ بیٹھ کے رات کے تیسرے پہر قیام گاہ پہ لوٹا، تو میں نے آج دیکھا کہ میرے باپ کی حالت متغیر ہے، بڑا اپسیٹ ہے۔ تو میں نے کہا بابا یہ حالت آپ کی کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں امیر شام کے ساتھ تھا، رات بھر گزر گئی، ساتھ رہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ ہوا کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھ اب تمہارا کام تھا حکومت ہتھیانا، حکومت تمہیں مل گئی، مملکت تمہیں مل گئی، قصر العمارے تمہارے پاس، بیت المال تمہارے پاس، سب کچھ تمہارا ہوا۔ اب میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب سب کچھ لے لیا ہے تو اب تو اولاد پیغمبر پہ مظالم کا سلسلہ بند کر دو، اب تو اولاد رسول اللہ کی طرف دھیان دو، ان کی غربت، ان کے افلاس، ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو اب تو آباد ہونے دو۔ تو کہتا ہے جب میں نے امیر شام سے یہ بات کہی تو یکایک صبح کا وقت تھا، کہنے لگے یکایک مسجد سے مؤذن کی آواز بلند ہوئی، اور اس نے جب آواز اذان کو سنا اور مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو کہتا ہے ولید ابن شعبہ تجھے دکھائی نہیں دیتا، تو کہتا ہے ہم مظالم کا سلسلہ بند کر دیں، تجھے دکھائی نہیں دیتا محمد نے کتنی چالاکی سے اپنے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، سن جب تک میں اس نام کو نہیں مٹا دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ آل امیہ کے دلوں میں اتنی کدورت اور نفرت پیغمبر اکرم کی جانب سے، یہی نفرت تھی جس نے دروازہ سیدہ کو جلایا۔ تاریخ کہتی ہے بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں لوگوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے والا ملعون کہتا ہے فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے جب یہ جملہ سنا تو ایک عجیب بات کہی۔ میں دیکھیں ایک جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، سادات بھی ہیں، عاشقان سیدہ بھی ہیں، اب رونے کا دل چاہے تو اب رو لیجئے گا، وگرنہ کبھی بعد میں یاد کر کے ضرور روئیے گا۔ بے کسی کا عالم، زہرا نے عالم بے کسی میں ایک جملہ کہا دروازے کے پیچھے سے۔ کبھی کبھی بے کسی زبان پہ عجیب جملے لاتی ہے جس سے دل خون ہو جاتا ہے۔ وہ بے کسی اسی حالت کو کہتے ہیں جب کوئی ناصر نہ ہو، مددگار نہ ہو، طرفدار نہ ہو، حمایت کرنے والا نہ ہو۔ جیسے ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی تھی، بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، بے کسی نے زینب سے ایک جملہ کہلایا، او پسر سعد میرا ماجایا سبا ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اسے عالم بے کسی کہتے ہیں جب قاتل سے فریاد پہ انسان مجبور ہو جائے۔ زہرا نے بھی دروازے کے پیچھے سے ایک جملہ کہا، کیا ارادہ ہے کہ گھر جلا دیں گے؟ تو شہزادی نے ایک جملہ کہا، سن لیجئے گا کیا کہا؟ کہا کیا تم اس گھر کو بھی آگ لگا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں حسن و حسین؟
مجھے نہیں پتا اس ماں نے یہ جواب کیسے سنا. کہنے والے نے کہا وَإِن كَانَ فاطمہ آج حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو جل جائیں, ہم گھر کو آگ لگا دیں. اور صرف کہا نہیں گیا, اسی کے ساتھ فاطمہ کا دروازہ جلنے لگا. روایت کہتی ہے جلتے ہوئے دروازے سے باہر کی طرف جب شعلے بلند ہونے لگے تو بیوی نے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے گھر کے اندر سے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دے دیا. جب کچھ دیر تک یہ جلتا ہوا دروازہ نہ گر پایا تو ایک شقی نے آگے بڑھ کے ٹھوکر ماری. یہ جلتا ہوا دروازہ زہرا کے شکم پہ گرا, پسلیاں ٹوٹ گئی, شکم میں محسن شہید ہو گیا, زہرا گری. روایت کہتی ہے زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا. اسی دروازے کو عبور کر کے ظالم فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے. روایت بتاتی ہے کہ اس سے بڑا درد خاتون کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائے, شکم میں بچے کو مار دیا جائے. فاطمہ بے ہوش ہو گئیں, مگر اب جب ہوش آیا تو ایک ایسا منظر فاطمہ کی نظروں کے سامنے تھا جس کی دردناکی کے سامنے زہرا اپنی پسلیوں کا درد بھی بھول گئی, اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی بھول گئی. کیا دیکھا؟ علی کی گردن میں رسی کا پھندا ہے, لوگ شیر کبریا کو کشا کشا لے جا رہے ہیں. زہرا اٹھی, ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا, دوسرے ہاتھ سے علی کا بندے کمر پکڑ لیا, کہا لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی. خلو ابو الحسن, علی کو چھوڑ دو, شہزادی کائنات سر کے بال میں کھول دوں گی. اتنا بی بی نے کہا تھا کہ مسجد الرسول کی دیواریں بنیادوں سے بلند ہونے لگی. سروں پہ اٹھی ہوئی دیواروں کو دیکھا, ظالموں نے علی کو چھوڑ دیا. میں کہوں گا بی بی آج سر کے بال کھولے نہیں ہیں, بس کہا ہے پردے کے لیے. مسجد کی دیواریں بلند ہو گئیں. بی بی ذرا کل کربلا میں آئیے, آپ کی زینب بھی بیریدہ ہے, ام کلثوم بھی بیریدہ ہے. عزادارو, ایام عزائے سیدہ کا پرسہ مولا کی بارگاہ میں ضرور دیجئے گا, اس علی کی بارگاہ میں جس نے اپنی زوجہ کے ساتھ یہ مظالم ہوتے دیکھے, مگر مصلحت الہی کا تقاضا تھا. علی خاموش, اسی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے. روایتیں بتاتی ہیں یا تو 75 دن یا زیادہ سے زیادہ 95 دن زہرا بعد رسول زندہ رہی. ایک دن وہ آیا کہ دونوں شہزادے حسن و حسین اپنے اماموں کو پھینکے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے, اور امیر المومنین مسجد میں تھے. آ کے آواز دی, بابا ہم یتیم ہو گئے. علی نے جیسے ہی زہرا کی شہادت کی خبر سنی, پتا ہے آپ کو علی پہ کیسا اثر ہوا؟ روایتیں بتاتی ہے شیر کبریا زہرا کی شہادت کی خبر سن کر غش کھا کے مسجد کے فرش پہ گر گئے. علی جیسا سورما جس کی شہادت کی خبر سن کے فرش مسجد پہ گر جائے, راز کیا ہے اس کا پتا ہے آپ کو؟ علی مولا کل شیر کبریا. اتنا صدمہ کیوں ہوا کہ غش کھا کے گر جائے؟ علی کو اتنا صدمہ اس لیے ہوا کہ جس شہر میں فاطمہ کے علاوہ کوئی علی کا مونس و غمخوار نہ ہو, اس شہر میں زہرا بھی چلی جائیں تو علی کی یہ حالت نہ ہو تو کیوں نہ ہو. اس لیے کہ یہ وہی شہر ہے جس کے لیے ایک دن زہرا نے علی سے پوچھا تھا, یا علی میں نے سنا ہے کہ اب مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے, کتنے اکیلے تھے علی اس شہر میں. تو شیر کبریا نے سر جھکا کے کہا تھا, بنت رسول بات اگر اتنی ہی ہوتی تو کوئی شکایت نہ تھی, اب تو حالت یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اجرکم اللہ. جب رات کا وقت آیا, زہرا کی وصیت تھی علی رات میں غسل دینا, رات میں کفن دینا, رات میں مجھے دفن کرنا. یا علی زہرا کو غسل دے رہے تھے. چاہنے والا صحابی دروازے کے باہر کھڑا تھا, کہتا ہے اسی اسنا میں نے علی کو چیخ مار کے روتے سنا. چیخ علی نے ایسی ماری کہ کہتا ہے زندگی بھر ساتھ رہا تھا, بڑے بڑے زخم علی کو لگے تھے, مگر اس طرح کبھی تڑپ کے نہیں روئے تھے. جب غسل سے فارغ
بالغ ہو کے آئے، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شیر کبریا آج کیا ہوا کہ اس طرح چیخ مار کے روئے؟ کہا چاہنے والے نہ پوچھ۔ کہا نہیں مولا بتائیے۔ کہا اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو، جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا تو میرا ہاتھ جب زہرا کے پہلو پہ آیا تو میں نے دیکھا پسلیاں ٹوٹی ہے۔ ارے مجھے صدمہ یہ ہوا، اتنے دن گزر گئے، زہرا نے مجھ سے کبھی نہیں کہا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہے۔ جس بی بی نے اپنے شوہر سے نہ بتایا ہو وہ اپنے بابا سے کیسے کہے گی؟ یہی وجہ ہے جب زہرا کو علی غسل دفن کر رہے تھے، دو ہاتھ قبر سے بلند ہوئے، علی نے ہاتھوں کو پہچان کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا، جو امانت آپ نے صحیح سالم میرے حوالے کی تھی اب واپس دے رہا ہوں، مگر پسلیاں ٹوٹی ہیں، بدن پہ زخموں کے نشان ہیں، یا رسول اللہ زہرا سے آپ ہی پوچھنا آپ کے بعد امت نے زہرا کے ساتھ کیسے مظالم کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔